بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، کل میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ پیش ہونے والا ایک پراسرار مکر روحانیت سے بھرپور ایک واقعہ کیا تھا۔ یہ واقعہ میرے ابو جان نے روزنامہ اوصاف 26 فروری 2002 یعنی کل کے روزنامہ اوصاف میں لکھا ہے اپنے کالم میں۔ آج آپ اس واقعے کی دوسری قسط سماعت فرما پائیں گے، تو چلیں بلا تاخیر دوسری قسط آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مولانا نے مجھے موٹر سائیکل سے اترنے کا اشارہ کیا اور میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر یہ جا وہ جا، اور میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز واقعہ تھا کہ ایک عام انسانی وسیلے سے سکوٹر کو بغیر سٹارٹ کیے ایک ناہموار اور پل کھاتی تنگ سی پگڈنڈی سے گزر کر نہایتی سرعت کے ساتھ میرے گھر تک ایک دیہاتی نے پہنچا دیا۔ ذہن کے اندر خیالات کا ایک طوفان سا امڈ آیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا اللہ یار جو کہ خاص دیوبند ہیں، اس قسم کے غیبی عمل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آیا ان کو اس قسم کے عمل اور علم پر بھی عبور حاصل ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں۔ اس واقعے کے بعد مولانا جب بھی ملے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ملے، میرے بار بار تقاضے کے باوجود اس گہتی کو سلجھانے سے گریزاں بھی رہے، اور فرماتے رہے کہ بیٹا آپ کا کام ہو گیا، اب اس معاملے پر کسی قسم کے تبصرے یا گفتگو کی ضرورت نہیں، اور فرماتے کہ آئیے حالات حاضرہ پر باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن میں تاحال حیران ہوں کہ مولانا اللہ یار ہاشمی یو پی کے ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں واقع ایک عالمی شہرت یافتہ مسلم دینی تعلیمی ادارے سے سند یافتہ تھے اور مفتی تھے۔ ایسے ایک بڑے تعلیمی اعزاز رکھنے کے باوجود نہایت سادہ مزاج کے حامل تھے اور فاش نشین تھے۔ ان کی ظاہری شخصیت کا خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ منہ میں اکثر نسوار رہتی تھی، اس کا جھاگ نکل کر باہر جاتا تھا، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ نسوار امیز جھاگ دامن کو بے شک داغدار کر دے، سفید کرتا زیب تن فرماتے اور بٹن بند کرنے کا تکلف بھی نہ فرماتے۔ سر پر زرد رنگ کا رومال لپیٹتے جو کہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا، اکثر یہ لڑک کر رومال گلے تک آ جاتا، اور ساتھ ہی دھوتی باندھنا پسند تھا۔ سادہ کھانا پسند فرماتے، البتہ گوشت بھی ان کی مغروب غذا تھی۔ چائے کثرت سے پیتے تھے، اکثر وہ راہ چلتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، چاہے گرم زمین ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے خوشگوار ماحول میں ایسے گفتگو فرماتے جیسے مجھ سے ان کے ساتھ یارانہ ہو۔ لوگوں کے دکھ درد سنتے اور ان کا حل تجویز فرماتے۔ اعلیٰ درجے کے مفتی تھے۔ لوگوں کے شرعی مسائل اس طرح خوش اسلوبی سے اپنی بہترین علمی صلاحیت سے حل فرماتے، اس صاحب عقل و حیرت لوگ حیران رہ جاتے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بندے سے کسی فتوے کا کوئی معاوضہ نہ لیا، اور ذریعہ معاش ہمیشہ کاشتکاری ہی رہی۔ کبھی بھی مال جمع کرنے کی کوشش نہ کی۔ کاشتکاری سے جو بھی حاصل ہوتا نہایت صبر اور تحمل سے قبول کر لیتے تھے، اسی پہ گزارا کرتے۔ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ تعلیم مکمل کی، اور ان کا اعلیٰ کردار کا حامل ہونا دیوبند کے علماء کا علمی فیض و کرم تھا کہ عقیدہ دیوبند سے ایمانی وابستگی اس حد تک تھی کہ اگرچہ وہ اپنے ہم خیال اور ہم فکر لوگوں سے اکثر ان کا اختلاف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بھی ملک کے انتخابات ہو، چاہے وہ قومی ہوں یا علاقائی، ہمیشہ ووٹ کا استعمال صرف اس امیدوار کے حق میں کرتے جو ان کے نظریات کے قریب تر ہوتا۔ مولانا اللہ یار ہاشمی نے کبھی دینی تعلیمات اور مدارس کو ذریعہ معاش نہ بنایا، ہمیشہ بلا معاوضہ دینی خدمات سر انجام دیں۔ مولانا اللہ یار ہاشمی
1942 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ و تحصیل ہوئے۔ یہاں پر مولانا سید حسین مدنی اور مولانا اعزاز علی بنگالی سے فیض علم حاصل کیا اور مولانا احمد علی لاہوری سے اصلاحی تعلیم لیتے رہے۔ اپریل 1995 میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ اب مولانا اللہ یار ہاشمی اور ان جیسے دیگر علماء دیوبند ہم میں نہیں رہے، لیکن یہ لوگ اپنے افکار کی روشنی میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سامعین معظم، آج آپ نے اس واقعے کی دوسری اور آخری قسط سماعت فرمائی۔ کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور آگاہی کیجیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ کیا اس میں جو کہ ایک روحانی واقعہ جو پیش کیا گیا، روحانی کردار آپ کو کیسا لگا؟ یہ واقعہ چونکہ ایک سچائی پر مشتمل ہے، میں نے آپ کو پہلی قسط میں آگاہی دے دی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح کے روحانی واقعات کو تسلیم نہیں کرتے، ان دیکھی قوتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور رائے دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی آڈیو ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔